अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग लेक्चर नंबर 23 कर रहे हैं पार्ट 302 का, द थर्ड रिपब्लिक, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। फर्स्ट रिपब्लिक पाकिस्तान के अंदर आया था जी 1956। सेकेंड रिपब्लिक जो है वो पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखते हैं तो 62 का था, और 1972 रिपब्लिक जो है उसे इंटर्म रिपब्लिक कहा जाता है। याद रखें 72 के आइन को हम लोग इंटर्म रिपब्लिक कहते हैं। अगर हम देखें बैकग्राउंड 1972 के आइन का तो हमारे सामने आता है रोल ऑफ पीपल्स पार्टी और अपोजिशन का। विदाउट एनी, इसमें हुआ क्या था कि वोट ऑफ डिसेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इस कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव कर लिया गया था बगैर किसी भी आपका लो के वोट किए बगैर। फर्स्ट हम देख लेते हैं 1972 कॉन्स्टिट्यूशन को। साइलेंट फीचर्स क्या थे? वो सदारती निज़ाम था, पार्लियामेंट्री सिस्टम उसमें बात की गई थी। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन द लीडरशिप ऑफ मेजॉरिटी एंड मिनॉरिटी पार्टीज। द परमानेंसी ऑफ द थर्ड रिपब्लिक स्टार्ट अगर हम देखते हैं तो वो फर्दर स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1956 टू 62 could not survive for longer period। अब कहा ये क्या कि जो तीसरा आपके पास कानून आया तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बिकॉज 1956 से 62 के आइन तक आप लोग देख चुके थे या उस वक्त के हुक्मरान देख चुके थे कि उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उन सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया गया था। साइलेंट फीचर्स ही आप लोग देखोगे, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप एनी 5 कर लो। फंडामेंटल राइट्स से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरलिज्म, द रोल ऑफ प्रेसिडेंट, ये सारे पॉइंट्स आप याद कर लो, आसान हो जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो क्या थी। कहा ये क्या कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी कानून जो है वो शरीयत और कुरान या सुन्ना और कुरान के खिलाफ नहीं बनेगा। आपके खाने पीने, इनकम, कपड़े पहनने, तालीम, हर चीज़ का जो होगा ना, जो भी उसके बारे में कानून बनेगा वो इस्लाम के बताए हुए कवानीन के अकॉर्डिंग होगा। Muslims should live according to Quran and Sunnah। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था। कुरान और सुन्ना को देखते हुए मुसलमान जो हैं वो दूसरे मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ अपना रिलेशनशिप बना सकते हैं। मुस्लिम उम्मा की यूनिटी ऑफ अमंग द मुस्लिम उम्मा। नेशनल असम्बली एंड सेनेट बन गया जी, दो किस्म के फॉर्म बने थे, दो हाउसेज हैं, नेशनल असम्बली और सेनेट। हम आगे चल के देखेंगे इन दोनों हाउसेज की डिटेल्स, तो हम अभी सिंपल ले जाते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम था, यानी कि सदारती निज़ाम था, और ये 1962 के आइन के अंदर भी मौजूद था। वही बात हमें यहाँ बताई जा रही है कि दो हाउसेज हैं, नेशनल असम्बली और सेनेट। नेशनल असम्बली के जो मेंबर सेलेक्ट होते हैं ना, वो पॉपुलेशन बेस पे होते हैं। अब जब हम मेंबर ऑफ सेनेट की बात करते हैं तो वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। जितने भी सेनेट के मेंबर्स होते हैं ना, वो रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान की प्रोविंस को ऑन इक्वल बेसिस। जो एलोकेशंस होती हैं सीट जो सेनेट के अंदर होती हैं ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका को देख के की जा रही होती हैं। यानी कि कहा ये क्या कि पाकिस्तान के अंदर सेनेट का जो कानून चलता है वो वो कॉपी है अमेरिका के कानून की, अमेरिका के आइन की। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें ना इंडिया की तरफ, तो इंडिया जो है वहाँ पे वन हाउस है, जिसके अंदर पब्लिक ऑफ इंडियन बेस पॉपुलेशन के अंदर, मतलब पॉपुलेशन जिन्हें करती है, सिलेक्ट करती है, और बस। अगर हम अपने इंडिया में देखें ना तो वहाँ पे दो सेनेटर यूज नहीं होते, जैसे अमेरिका या पाकिस्तान में होते हैं कि हर सूबे से दो सेनेटर्स को सिलेक्ट कर लिया जाता है। इंडिया क्या करता है, वो करता है कि वो इलेक्ट करता है सेनेटर को ऑन द पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट। हर स्टेट के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट करता है। अगर किसी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, सेनेटर भी ज़्यादा होंगे, अगर कम है तो फिर सेनेटर्स भी कम होंगे। ऑन द अदर हैंड जो पाकिस्तान के सेनेटर हैं वो ऑन द स्टेट बेसिस पे हो रहे होते हैं। इससे साबित ये हुआ कि पार्लियामेंट सिस्टम जो है वो काफ़ी स्ट्रेंथन हो जाता है, और ओवरऑल पाकिस्तान की जो नेशनल असम्बली है और प्रोविंस हैं वो स्टेट
سینٹ یا اسٹیٹ سینٹ کے اندر ایکولی انہیں حقوق مل رہے ہوتے ہیں. آگے چل کے ہمیں بتاتے ہیں کہ دونوں ہاؤسز کی پاور سیم ہوتی ہیں. فیڈرلزم یہ امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشن تھا جی، امپورٹنٹ پارٹ تھا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا. اگر ہم بیسس دیکھیں نا فیڈرلزم کی تو یہ اینشینٹ ٹائم میں ہمیں ملتی ہیں. ہسٹری میں دیکھیں تو جو انالائسس کریں ہسٹوریکلی تو ہمیں ملتا ہے کہ جو آرینس تھے وہ انڈیا کے اندر جب وہ آئے تو پہاڑی ایریا سے تھے فرام سینٹرل ایشیا، اور وہ آ کے سیٹل ہو گئے ناردرن انڈیا. انڈین جو تھے وہ انہیبٹ کرتے تھے مطلب انہیبٹ ویئر لیونگ in southern India. It was second race which is known as Dravidians. انڈین جو تھے وہ محدود کر دیے گئے ساؤدرن انڈیا کی طرف. اب اس ریس کا نام تھا ڈیویڈنس. اب ہم نے ڈیویڈنس کے بارے میں کافی ڈیٹیل دیکھ لی ہے. اس طرح ہوا کیا کہ آرینز اور ڈیویڈنس نے سب برصغیر کو تقسیم کر دیا. تو یہاں سے ثابت ہوا کہ جیوگرافیکل ڈویژن سٹارٹ ہو چکی تھی سب کانٹیننٹ کے اندر. اگر ہم اس سے بھی بیک دیکھتے ہیں تو مسلم پیریڈ کے اندر جب اکبر بادشاہ تھا اس نے شاہ جہان کے لیے اپنے بہت سارے ریجنز کو مطلب اسے ڈیوائڈ کر دیا تھا. شاہ جہان نے اپنے چاروں بیٹوں کو 4 صوبوں 4 ریجنز پر بنا دیا تھا، بادشاہ اپوائنٹ کر دیا تھا. سب سے بڑے بیٹے کو انہوں نے سیٹ کیا تھا جی کیپٹل ود ہز فادر، اپنے باپ کے ساتھ کیپٹل میں وہ رہے گا. اور جو دوسرے تھے وہ 1 بائی 1 کر کے ایک کو پنجاب دے دیا گیا، ایک کو بنگال دے دیا گیا اور ایک کو دکن دے دیا گیا. اب جو 4 ریجنز تھے نا انہوں نے انڈیا کے اندر میں اگر کہوں نا کہ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تقسیم کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا. شاہ جہان کے دور میں کافی زیادہ اس پہ عمل کیا گیا تھا، 4 ریجنز بنائے گئے تھے. تو اسٹڈی کرتے ہیں جب ہم ہسٹری کو تو ہسٹری گواہ ہے کہ برصغیر کو آفٹر دا ڈیتھ آف اورنگزیب تو بہت ساری جیوگرافیکل ڈویژن سٹارٹ ہو گئی تھی برصغیر کے اندر. اکبر بہادر شاہ ظفر جو تھے نا انہیں لاسٹ یہ مغل امپائر تھے، یاد رکھیے گا مغل کنگ تھے، تو انہیں لمٹ کر دیا گیا تھا دہلی تک. وار آف انڈیپینڈنس 1857 کے اندر انڈیا جو تھا وہ ڈیوائڈ ہو گیا 2 حصوں میں، لارجر اور اسمالر ایریاز کے اندر لائک بنگال، مدراس، بنگلور، مہدراس ور enumerated as a large area. اب لارج ایریاز کون کون سے تھے یاد رکھیے گا، بنگال تھا، میں سے ہائی لائٹ کر دیتی ہوں یہ ہو نہیں رہا تھا، بنگال تھا، مدراس تھا، بنگلور تھا اور مہدراس تھا. لیکن سمالر ایریا میں کیا تھا، رجاز تھا، نواب تھے اور فیڈرل لارڈ ہیڈ آکوپائڈ سم ٹیریٹوریز آف دا نواب آف بہاول پور، نواب آف کلاسوات اینڈ ایکسیپٹرا. اب ہوا کیا، 1857 کی جنگ ہوئی تو انڈیا ڈیوائڈ ہو گیا تھی 2 حصوں میں. اس میں ہوا کیا کہ کچھ حصوں کو تقسیم کر دیا گیا زیادہ پاپولیشن بیس پر، اور کچھ جو چھوٹے حصے تھے ان پہ بادشاہ چل رہی تھی لائک نوابوں کا ہوگا، راجوں کے ایریا ہو گئے، تو وہ یہ سارے ان لوگوں کے پاس رہ گئے، انہیں چھوٹے حصے کہہ دیے گئے، اور کچھ بڑے یعنی بنگال، مدراس، اور اس پہ برٹش نے کنٹرول حاصل کر لیا. جب 1935 کا ایکٹ پاس ہوا نا تو انڈیا کو ڈیوائڈ کر دیا گیا تھا انٹو 11 پروونسز، مور دین 650 پرسلی اسٹیٹڈ. اب کہا یہ کیا کہ انڈیا کو ڈیوائڈ کیا گیا 11 صوبوں کے اندر، اور ان 11 صوبوں کے اندر مزید 650 چھوٹی چھوٹے مطلب آپ کا لو صوبے یا ایسے کہتے ہو تحصیلیں، ڈسٹرکٹ وہ بنا دیے گئے. Thousands of languages and culture exist in the subcontinent. یاد رکھیے گا پاکستان سب کانٹیننٹ کے اندر ملٹی کلچر ملٹی پر لینگویجز یوز ہو رہی تھیں. اسی طرح اگر ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں تو ہزاروں کے حساب سے لینگویجز یوز ہو رہی تھیں کیونکہ لوگ باہر سے آ رہے تھے، وہ اپنی اپنی زبانیں ساتھ لا رہے تھے. اگر میں پاکستان کی بات کرتی ہوں تو پاکستان میں پنجاب میں پنجابی بولی جاتی ہے، NWFP میں پشتو بولی جا رہی ہوتی ہے، اور پشتو کی بھی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں. سملرلی پنجابی کی بہت ساری اقسام ہوتی ہے، کوئی ہندکو ہو گئی، سرائکی ہو گئی، سو آن، سندھ، بلوچی، اور یہ اس طرح بہت ساری زبانیں پاکستان میں بولی جا رہی ہیں.
پاکستان کے اگر ہم کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں وہ سٹارٹ ہوا تھا 1935 جو کہ 1956 تک موجود رہا. 1973 کا جو آئین آیا وہ اس نے شیپ کر دیا کہ پاکستان کے اندر فیڈرلزم کس طرح چلے گی. وہی بات جی دوبارہ ریپیٹ کی جا رہی ہے. پاکستان کی خصوصیت میں پاکستان جو ہے پاکستان بنانے میں 3 قسم کے اپروچز تھیں، یاد رکھیے گا. پہلی تھی کہ اٹ از بیسڈ آن دا اسلامک اسٹینڈرڈ آف لیونگ. سیکنڈ اپروچ جو تھی وہ کلچر مینوفیکچرنگ کے بارے میں بات کی جا رہی تھی، نیشنلزم کے بارے میں بات کی جا رہی تھی جو کہ ڈسٹنگش تھی فرام ادر کنٹریز آف دا ورلڈ. اور تھرڈ اپروچ تھی ملٹی کلچرزم اینڈ پلورلسٹک کلچر ود ان دا کنٹری، یعنی کہ لوگ جو تھے ان کے اپنے اپنے کلچرز تھے. فار ایگزامپل جو لوگ تھے وہ اپنے حساب سے ڈریسز پہنتے تھے، ان کا فوڈ کھانا الگ تھا، ان کی شادی کی رسومات الگ تھیں، وہ رہتے بھی الگ طریقے سے تھے. رول آف پریزیڈنٹ کے اندر ہم آتے ہیں تو وہ نومینل ہیڈ آف پارلیمنٹری سسٹم میں ہے اور یہ 1973 کے اندر کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا گیا ہے. کیبنٹ آف پاکستان ہم لوگ کافی ڈیٹیل میں سے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کر دیں. ویڈیو پسند آتی ہے تو کمنٹ بھی کیجیے گا. کچھ نہیں سمجھ آ رہا تو بھی پتہ کر لیا کریں. If any member of the cabinet does not responsibly perform his assigned task، اگر کوئی بھی کیبنٹ کا ممبر اپنا اسے دیا گیا وہ ٹاسک جو ہے اسے اچھے سے پرفارم نہیں کرتا تو ساری کیبنٹ اس کی رسپانسبل ہوتی ہے. تو اس طرح ہمیں پتہ یہ چلا کہ جو ممبرز ہوتے ہیں نا کیبنٹ کے وہ 2 کام بیک وقت کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں پارلیمنٹ کو اور دوسرا وہ لا کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں. فیڈرل لیجسلیچر کے اندر 2 ہاؤسز ہوتے ہیں، وہ میں کافی ڈیٹیل میں آپ کو بتا چکی ہوں. یہاں پہ ہمیں بتاتے ہیں کہ پولیٹیکل جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے کہا کہ میکسیمم اٹانومی ول برنگ دا گریٹسٹ ڈیموکریسی، یعنی کہ زیادہ پاور ہی بہترین ڈیموکریسی کو لا سکتی ہے. آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں ڈیموکریسی کو. میکسیمم اٹانومی جو ہوتی ہے وہ پبلک دیتی ہے، یعنی کہ آپ جس پارٹی کو سلیکٹ کرتے ہو وہ اسی پارٹی کے اکارڈنگ وہ سب چل رہا ہوتا ہے. نیکسٹ ہے آپ کے پاس جوڈیشری. جوڈیشری جو ہے وہ ڈیموکریسی کے اندر پہلا پوائنٹ ہے. ان اولڈر ٹائم جو پرنس تھے وہ ایکسرسائز کیا کرتے تھے اپنی پاورز کو ایز اے جج، لا میکر اینڈ چیف ایگزیکیوٹیو. تو ہمیں اس کی بھی روٹ مل گئی بیک ان ہسٹری. اسلامک پروونس کے اندر جی 3 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. کوئی بھی لا پاکستان کے اندر بھی بنے گا نا تو وہ ہولی قرآن کے اگینسٹ نہیں ہوگا. پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر دونوں کو مسلم ہونا ضروری ہے. مسلمانوں کے ممالک کے ساتھ مسلم ممالک کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے. اسلامک آئیڈیالوجی یوز کی جائے. یہ ساری باتیں اس کی گئیں. آگے بڑھنے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں. ویڈیو پسند آتی ہے تو کمنٹ کریں. تو یہ تھا جی لیکچر نمبر 23. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے.